یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سوال کسی سے پوچھنا اور لائیو ٹی وی پہ پوچھنا، لیکن بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی کوئی تو ریڈ لائن لگائی جائے نا، کہ یہ ریڈ لائن ہے، بس ہم نے کہہ دیا اب سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، کس نے کیا مسٹیک کی۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کبھی کہ 2014 میں شجاع نواز نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا، کیا وہ درست ہیں؟ کیا انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو سچائی بتائی جا سکتی ہے یا نہیں بتائی جا سکتی؟ دیکھیں، کوئی بھی پولیٹیکل رائٹر جو ہے وہ جب کتاب لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، اور اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں شروع کرنا چاہوں گا، جو نو کانفیڈنس موومنٹ جب کامیاب ہوئی تو اس کے بعد سے جو چین آف ایونٹ چلا ہے پاکستان میں، وہ بہت ہی انفارچونیٹ رہا ہے۔ ساری دنیا میں دیکھیں، جو نو کانفیڈنس موومنٹ ہے وہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے، اور اگر کوئی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے، ہار جاتی ہے، تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے، اور اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ لیگلی دوبارہ پاور آنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے تقریباً تمام اداروں کے اوپر الزامات عائد کیے، خصوصاً پاکستان کے اوپر، اور ایک بیان ان کا جو تھا وہ بہت ہی میرے خیال میں امیچیور اور خطرناک بیان یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور کی حکومت ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ ایٹامک بام گرایا جائے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے چیئر پرسن رہے ہیں، اور اس طرح کا جو بیان ہے یہ بہت ہی غیر سنجیدہ بیان رہا ہے، اور میرے خیال میں ان کو اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہار جاتی ہیں این سی ایم کے بعد، جلد رضا، آپ نے نو کانفیڈنس کا ذکر کیا اپریل کے مہینے میں، جہاں سے عمران نے 27 مارچ کو وہ بیانیہ شروع کیا تھا غیر ملکی سازش کا، لیکن اگر یہ عدم اعتماد عمران کے بقول نارمل پولیٹیکل پریکٹس سے ہٹ کے تھی، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، تو پھر ہمیں 2018 میں ان کی حکومت سازی میں یہ جو ان کے اتحادی بنے تھے، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمیں کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران کی حکومت آئی کیسے تھی اور گئی کیسے تھی۔ غیر ملکی سازش کے بیانیے کے اوپر تو مجھے اتفاق نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول جس کو وہ بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں، نام لے کر چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ 2018 میں ان کی حکومت سازی میں مدد دی گئی، 4 سال ان کو دور اقتدار میں مدد دی گئی، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ دیکھیں، بات یہ کہ جو افواج پاکستان کی جو اوتھ ہے، اوتھ آف ایلیجنس جو ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر آئین اور قانون کے مطابق اس کو سپورٹ کرنا افواج پاکستان کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے، اور افواج پاکستان نے اتنا ہی کیا، نہ اس سے زیادہ کیا نہ اس سے کم کیا۔ بدقسمتی سے میرے خیال میں نہ صرف ابھی بلکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو پارٹیاں جو ہے وہ ہار جاتی ہے الیکشن میں تو وہ بلیم کرتی ہے افواج پاکستان کو۔ امریکہ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے،